مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ نحل چل رہی ہے، آیت نمبر 41-42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا، یعنی ان پر ظلم ہوا اور پھر ان کو چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑ دیا اللہ کے واسطے، البتہ ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، دنیا میں بھی ان مظلوموں کو، مہاجرین کو اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے اگر ان کو معلوم ہوتا۔ یہ کون لوگ تھے جو ثابت قدم رہے؟ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ ہجرت چھوڑ دینا، وطن چھوڑ کے کہیں نکل جانا، ہجرت سے مشتق ہے ہاجرو، اس کے معنی ترک وطن، وطن چھوڑ دینا۔ ترک وطن جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ اسلام میں بڑی طاعت و عبادت ہے۔ ہر چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اللہ کے لیے جو گھر چھوڑ دیا جائے، وطن چھوڑ دیا جائے، اس کی بہت قیمت ہے، بڑی عبادت ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، یعنی ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کیے۔ جیسے ایک نے 60 سال تک کے گناہ کیے، شرک کیا، بت پرستی کی، لیکن اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس 60 سال کے گناہ معاف ہو گئے، شرک، بت پرستی سب معاف۔ جیسے اسلام پہلے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایسے ہی مسلمان اگر بہت گناہ گار ہوا لیکن اس نے اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑ دیا اور نکل گیا ہمیشہ کے لیے، جہاں بھی جانا ہوا وہاں گیا اسلام کے لیے، تو اب تک کے جتنے گناہ ہوئے تھے یہ ہجرت کی برکت سے سب معاف۔ تو کتنی بڑی نیکی ہوگی یہ ہجرت، ترک وطن، وطن چھوڑ دینا۔ یہ ہجرت بعض صورتوں میں فرض و واجب اور بعض صورتوں میں مستحب افضل ہوتی ہے۔ اس کے مفصل احکام دوسری کتابوں میں ہے، قرآن پاک کی تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ وطن چھوڑ دینا، چھوڑ کے واپس پکڑنا نہیں، چھوڑ کے واپس۔ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ نصرت والوں کی نقل کریں تو دین زندہ ہوگا، چلتی ہے نا باتیں ہی، تو یہ نقلی ہجرت ہے۔ اصلی ہجرت کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے وطن چھوڑ دینا۔ کیا ہجرت دنیا میں بھی فراخی عیش کا سبب ہوتی ہے؟ اللہ نے ایک بات کہی اس میں، والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، ظلم کیے جانے کے بعد، تو ہم دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو مہاجرین کو اچھا ٹھکانہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت بڑا ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ ایک نہایت جامع لفظ ہے، دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مہاجر کو سکونت کے لیے مکان اور پڑوسی اچھے ملیں گے۔ مہاجر کو سکونیت رہنے کے لیے مکان اور پڑوسی اچھے ملیں گے۔ یہ بھی داخل ہے کہ اس کو رزق اچھا ملے گا، دشمنوں پر فتح و غلبہ نصیب ہوگا، عام لوگوں کی زبان پر ان کی تعریف اور بھلائی ہوگی، عزت و شرف ملے گا جو ان کے خاندان اور اولاد تک چلے گا۔ آج تک ہم مہاجرین کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انصار کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہجرت کی برکت۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کا وعدہ ہے، کتنا زبردست وعدہ ہے اللہ کا۔
آیت کا شان نزول اصالتاً پہلی ہجرت. اب یہ ایک ہجرت ہوئی تھی حضور نے مکہ میں، جب زندگی ان کی بہت اجیرن ہو گئی، مصیبت ہو گئی، دین پر چلنا مشکل ہو گیا، تو ایک آپ نے ہجرت کروائی تھی ایتھوپیا حبشہ کی طرف، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے اس آیت سے، ان کی تعریف ہے. دوسری ہجرت آپ نے اور کرائی تھی مدینہ منورہ کی، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اور اللہ نے پھر ان کے اوپر فتوحات کے دروازے کھول دیے، فقراء مساکین مالدار ہو گئے، دنیا کے ممالک فتح ہونے لگے، ان کے حسن اخلاق، حسن عمل کے کارنامے دنیا میں بیان کیے جانے لگے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے ہم، آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. پھر مہاجرین کی نسلوں کی عزت بڑھ گئی. یہ تو دنیا میں ہونے والی چیزیں تھی جو ہو چکی، آخرت کا وعدہ پورا ہونا بھی یقینی ہے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، جھوٹا ہو نہیں سکتا. والذین ہاجروا عام، ابو حیان کہتے ہیں کہ والذین ہاجروا عام، یہ آیت عام ہے فی المہاجرین، مہاجرین کے بارے میں، کائنم ما کانوا، وہ کوئی بھی مہاجر رہے، پہلی ہجرت والے، دوسری والے، یا اور بھی کوئی ہجرت والے. فیشمل اولہم و آخرہم، تو ہر مہاجر چاہے وہ اول والے ہوں یا بعد والے ہوں، سب کو یہ فضیلت شامل ہوگی. کیا کہ دنیا میں بھی اللہ اچھا ٹھکانہ دے گا اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہوگا. ایک وعدہ تو یہ ہوا. ایک وعدہ مہاجرین کے ساتھ سورہ نساء میں یہ ہوا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جس میں وسعت مکانی، فراخی عیش خاص طور سے موعود ہے کہ جو ہجرت کریں گے ہم ان کو بڑی جگہ دیں گے، زندگی کی کشادگی عطا فرمائیں گے. لیکن اب کیا ہر وطن کو چھوڑ دینے والا اس فضیلت کا مستحق ہوگا؟ تو یاد رکھو میری یہ بات، ہر لائن میں، دین ہو، دنیا ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، مہاجرین ہو، انصار ہو، کچھ اصلی ہوتے ہیں، کچھ نقلی ہوتے ہیں. ہر لائن میں کچھ اصلی ہوتے ہیں، کچھ نقلی ہوتے ہیں. تو اوصاف بیان کیے ہیں اللہ نے کہ یہ فضیلت کس کو ملے گی، دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ اور آخرت میں بڑا اجر. تو اللہ نے اسی آیت میں اوصاف بیان کیے ہیں. ان وعدوں کے مستحق وہی مہاجرین ہو سکتے ہیں جن کے اندر وہ اوصاف ہوں گی. تو وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، نام کا یا کام کا. میں مہاجر نام کا یا کام کا، میں مسلمان نام کا یا کام کا. ان میں سب سے پہلی شرط تو والذین ہاجروا فی اللہ، پہلی شرط کیا لگائی؟ والذین ہاجروا فی اللہ. وہ جو ترک وطن ہے، وطن کو چھوڑ رہا ہے، تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کے لیے. دیکھو پہلی شرط ہے فی اللہ، کہ اللہ کے لیے، یعنی ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اس میں دنیاوی منافع، تجارت، ملازمت وغیرہ نفسانی فوائد پیش نظر نہ ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ورنہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا. پتھر ہے وہ، لیکن ہماری زبان میں پھترا، پونا کی زبان میں. نیت میں خطرہ. ایک ہجرت کر کے گئے مدینہ، محبوبہ سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام قیس نام تھا اس عورت کا. اس نے کہا کم ہیئر، آ جاؤ مدینہ، صرف ہجرت کر کے آؤ تو یہ میرا مہر بن جائے گا، میں تجھ سے کیا کر لوں گی؟ نکاح. وہ آئے، نکاح ہو گیا. حضور کو پتہ چلا. حضور نے فرمایا، صحابہ نے آپس میں، حضور نے فرمایا بھائی جس کی جیسی نیت ویسے اس کے ساتھ برتاؤ. جو مال کے لیے ہجرت کر کے آیا اس کو مال ملے گا، اور جو عورت کے لیے آیا نکاح کرنے تو اس کی ہجرت عورت ہی کے لیے ہوگی. اس کی جھولی میں پھترا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ بدنام ہو گئے. سب لوگ مہاجر اسلام، وہ مہاجر ام قیس کیا ہو گئے ہو؟ ہاں، یہ اسلام کا مہاجر نہیں ہے بلکہ یہ ام قیس کا مہاجر ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ کس کے لیے ہجرت ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ ثواب کا وعدہ ہے. ان میں سب سے پہلی شرط فی اللہ ہو گئی. دوسری شرط مہاجرین کا مظلوم ہونا ہے، کہ وہ ستائے گئے ہوں اور پھر ان کو مجبوری میں وطن چھوڑنا پڑا ہو.
یہ بھی ہے. کوئی اٹھا اور چھوٹا اور چل دیا کہ میں نے وطن چھوڑ دیا, آئی ایم مہاجر. کیا بول رہا ہے؟ میں مہاجر ہوں. تو دیکھو کہ ستایا ہوا ہے کہ زبردستی کا اپنا وطن چھوڑ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ من بعد ما ظلموا. تیسرا وصف ابتدائی تکالیف و مصائب پر صبر کرنا. پھر آگے اللہ نے فرمایا الذین صبروا, تکلیف پہنچتی تھی تو یہ صبر کرتے تھے. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون, اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. جب یہ کوالٹیز, یہ صفات جمع ہوگی تو وہ مستحق ہوں گے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ, ہم دنیا میں ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہوگا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ آگے یہ ہے کہ ترک وطن اور ہجرت کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام. آدمی وطن تو چھوڑتا رہتا ہے لیکن نیتیں الگ الگ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ کون سی ہجرت ہے؟ ایک تو وطن چھوڑتا ہے آدمی, دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جاتا ہے, ایک تو یہ سفر ہوا. ہر قسم سفر عہد رسالت میں بھی فرض تھی اور قیامت تک بشرط استطاعت و قدرت فرض ہے. تو اب جب اپنے اسلام کو بچانا ہو تو دار الکفر کو چھوڑو اور کدھر جاؤ؟ دار الاسلام کی طرف. یہ فرض ہے. اگر کوئی ویسے ہی رہے اور پھر اس کو اسلام پر چلنے کا موقع نہ ملے یا اس کی جان کو خطرہ ہو تو گناہ گار ہوگا. چھوڑو اور جاؤ. ارض خدا تنگ نیست, مرد خدا لنگ نیست. فارسی کہاوت ہے. کیا مطلب ہوا؟ ارض خدا تنگ نیست, دنیا کی زمین یعنی اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے, اور مرد خدا لنگ نیست, اور اللہ کا بندہ لنگڑا نہیں ہے. چل کے جائیں گے, وہاں دین پر عمل کریں گے. ایک تو یہ ہو. دوسرا دار البدعت سے نکل جانا. ایک جگہ اتنی بدعتیں پھیل گئی کہ حق پر چلنا ہی مشکل ہو گیا. او داڑھی والے, او ٹوپی والے, او لمبے پجامے والے, او کرتے والے, سمجھ میں آیا؟ او اللہ والے, او اللہ کی پولیس. اللہ کی طرف بلاؤ تو کیا بولتے ہیں؟ یہ اللہ کی پولیس آ گئی. تو اگر بدعات بہت بڑھ گئی ہیں, ابن قاسم کہتے ہیں میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو. تمہارے بڑوں کو جو گالیاں دیتے ہو, ابو بکر ایسے تھے اور عمر ویسے تھے اور عثمان ایسے تھے اور فلانے امام ایسے تھے, اگر تمہارے بڑوں کو کوئی گالیاں دے رہا ہے تو اس سرزمین پر تمہارا رہنا جائز نہیں, وہاں سے نکل جاؤ. ابن عربی یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے, کسی غلط اسلام کے خلاف چیز کو روک نہیں سکتے, تو تم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے زائل یعنی علیحدہ ہو جاؤ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنو قرآن کی آیت. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ لِيَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ, اور جب اے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں کیڑے نکالنے کے لیے ہمیشہ بک بک کرتے رہتے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے روگردانی کرو, چہرہ پھیر لو, نکل جاؤ وہاں سے. وہ ماحول میں ٹکو مت, ایک دن تمہارا دل بھی ویسا ہو جائے گا, تم بھی اسلام کے خلاف بولو گے, قرآن کے خلاف بولو, تو نکل جاؤ. اس سے استدلال کر کے ابن عربی نے یہ کہا کہ نکل جانا چاہیے. تیسرا کون سا سفر؟ وہ سفر ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جاؤ, ورنہ تم بھی حرام کھانے والے بن جاؤ گے. جہاں حرام کا لین دین ہو, زیادہ غلبہ ہو, نکل جاؤ وہاں سے. چوتھا جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر. جسمانی تکلیف دیتے ہیں لوگ, یہ سفر بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے, تاکہ خطرے سے اس کو کیا مل جائے؟ نجات. یہ پہلا کام کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, جب ان کو تکلیف دی جا رہی تھی. آگ کے پجاری تکلیف دے رہے تھے, بت پرست باپ آزر بھی تکلیف دے رہے تھے, تو انہوں نے کہا انی مہاجرن الی ربی, میں ہجرت کرنے والا ہوں, جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف. سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف قتل کے بعد جب پہنچنے کا خطرہ ہوا, فخرج منہا خائفا یترقب, تو مصر چھوڑ کر وہ بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے نکل گئے مدین کی طرف.
بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ سب قرآن سے ثابت ہے، اٹکل پچو باتیں نہیں ہیں۔ تو جان کی تکلیف ہو تو بھی نکل جاؤ۔ پانچواں سفر، آب و ہوا کی خرابی، امراض کے خطرے سے بچنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ آب و ہوا راس نہیں آ رہی، چمڑی کی بیماری ہے، سردیوں میں تکلیف ہوتی ہے، یا گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ بد ہضمی ہمیشہ رہتی، آب پانی اور ہوا، پانی بھی راس نہیں آ رہا ہے، پچتا ہی نہیں، تو پھر کیا کریں کہ وہاں سے نکل جائے۔ شریعت اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ شہری آب و ہوا ان کو موافق نہ تھی، سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے ابو عبیدہ کو حکم دیا، ابو عبیدہ ابن جراح کو، کہ دارالخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں، اونچی جگہ پر لے جاؤ، اردن سے نکل جاؤ، جارڈن وہاں سے نکل جاؤ، جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو وہاں جاؤ۔ یہ اس وقت ہے جب کہیں کالرا یا کہیں پر طاعون، پلیگ پھیلنے کا خطرہ ہو، ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو آب و ہوا کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ اب کہیں کالرا پھیل جائے تو وہاں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ مطلب کی چیزیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی بہت معلوم پڑتی ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے ہورڈنگ پر لکھا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کب ہوا یہ؟ لاک ڈاؤن کے ٹائم۔ تو وہ کیا ہے وہ بھی سن لو، آپ کو معلوم پڑے۔ کہیں عام بیماری پھیل جائے، کالرا پھیل جائے، پلیگ پھیل جائے، موت ہونے لگے، تو کیا کریں؟ جو لوگ اس جگہ پہلے سے موجود ہیں وہ تو وہاں سے نہ بھاگیں، بیماریوں سے ڈر کے بھاگنا نہیں، اور جو باہر ہیں وہ اس کے اندر نہ جائیں۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کو سفر شام کے وقت پیش آیا کہ سرحد شام پر پہنچ کر ان کو معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، کالرا پھیلا ہوا ہے ملک شام میں، تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا، جاؤں کہ نہیں ان سب کو لے کے، وہاں تو موت ہو رہی ہے، کیا کرنا؟ صحابہ کرام سے مسلسل مشورہ کرتے رہے، آخر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک حدیث سنا ڈالی، ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا عليها، رواہ الترمذی۔ جب کسی خطے میں طاعون پھیل جائے، طاعون یعنی کالرا، پلیگ، جب کسی خطے میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو، اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو۔ جس کو بیماری ہے وہ اگر وہاں سے نکلا تو ظاہر ہے خود تو مرے گا، دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کر جائے گا، اور جو وہاں داخل ہوا تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہوگا، تو وہ وہیں پر رہے، کیونکہ یہ طاعون کی موت اس کے لیے شہادت ہے۔ کیا ہے اس کے لیے؟ اور جو باہر والے ہیں وہ اندر نہ جائیں۔ اس وقت فاروق اعظم نے حکم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پورے قافلے کو لے کر واپسی کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لیے، مال یہاں خطرے میں، اب سفر کر رہے ہیں، چور ڈاکو وغیرہ کا خطرہ ہے، تو وہاں سے سفر کر کے چلے جائیں مال لے کر، یہ بھی جائز ہے۔ تو سفر کئی وجوہات سے ہوتے ہیں، بات سمجھے گی نہیں؟ اب دنیا میں جو سفر ہوتے ہیں یہ 6 قسمیں اس ترک وطن کی ہے جو کسی سی چیز سے بھاگنے بچنے کے لیے کیا گیا، اور جو سفر کسی چیز کی طلب جستجو کے لیے کیا جائے اس کی 9 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ ایک ہے سفر عبرت، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ یہ لوگ کیوں نہیں چلتے دنیا میں، دیکھ لیں گے برباد قوموں کے نشانات کو، تو ان کو عبرت ملے کہ اللہ کیسے پکڑتا ہے اور دین نہ ہونے سے کیسے بربادی آتی، تو اس کو بولتے ہیں سفر عبرت۔ سفر حج، سفر جہاد دین زندہ کرنے کا سفر، سفر معاش، روٹی روزی کمانے کے لیے مجبوراً نکلنا پڑا کیونکہ اپنے وطن میں ویسے وسائل نہیں تھے۔ سفر تجارت کے لیے، ایک تو نوکری کے لیے، ایک تجارت کے لیے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس سے ثابت کیا ہے۔ سفر طلب علم کے لیے سفر کرنا،
کائے کے لیے کرنا کہ یہاں نہیں مل رہا ہے، ہمارے گاؤں میں ابھی وہ علم نہیں مل پا رہا ہے، تو چلو جائیں گے فلانی جگہ اور وہاں جا کر ہم کیا کریں گے، تو وہاں جا کر یہ علم حاصل کریں گے۔ کسی مقام کو مقدس متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا، سمجھ میں آیا؟ 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا حدیث سے ثابت ہے، مسجد حرام مکہ مکرمہ، سمجھے؟ دوسرے مسجد نبوی مدینہ منورہ، تیسرے مسجد اقصی بیت المقدس۔ یہ قرطبی اور ابن عربی کی رائے ہے کہ یہ 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کا سامان باندھا جا سکتا ہے، باقی دوسری جگہ نہیں۔ اب فیل ان دا بلینکس میں آپ دیکھ لیں کہ امت کہاں کہاں کا سفر کرتی ہے۔ بیٹھے سیدھا بیٹھ، نیچے بیٹھ آرام سے، ہاں کہاں کہاں کا سفر کرتی ہے، کہاں مرغے کاٹ کے کھاتی ہے اور کہاں بکرے کی کندوری کرتی ہے۔ دوسرے اکابر علماء سلف و خلف نے عام مقامات متبرکہ برکت کے مقامات کے سفر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ 8واں کیا ہے؟ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر، جس کو رباط کہتے ہیں، وہ بھی رباط الخیل۔ احادیث کثیرہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ کائے کے لیے سفر؟ اسلامی سرحد ہے، وہاں جائیں گے اور بارڈر کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کی، ان کی جان مال کی حفاظت کریں گے دشمنوں سے۔ 9واں سفر عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر، اس میں بھی ثواب ہے، ملاقات کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اس طرح بچنے کے لیے 6 سفر اور پھر حاصل کرنے کے لیے 9 سفر آپ کو بتائے گئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ربنا یا سیدنا یا مولانا ویا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین الیک ربی فحببنا ومن سیئ الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاخلاق فقومنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہر ضرورت پوری فرما، ہر مصیبت سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی کامیابی مقدر فرما، اپنے بندوں پر رحم فرما، ظالم حکمرانوں کو لانے کے بجائے اے اللہ منصف حکمرانوں کو لانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مخلوق ہمیشہ تیرے مقابلے میں اپنا ڈر پیدا کرتی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ تجھی سے مانگنے کی امید رکھنے کی توفیق دے اور تیرا ہی ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی مخلوق کو اس کی اوقات بتا دے، اے اللہ اس کی بے بسی بتا دے، اے اللہ اس کی کمزوری بتا دے۔ بڑوں کو تو نے بڑا بنا کے پھر ہلاک کیا ہے، آج کے باطل کو بھی ہلاک کرنے کے فیصلے فرما، باطل عزائم کو خاک میں ملا، باطل ارادوں کو ملیامٹ کر، باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما، حق کے پنپنے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر اپنے دین کی فکروں کے ساتھ زندہ رکھ، موت دے ایمان کی اپنے راستے کی، مدینہ پاک کی موت نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ۔